السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، آپ کو ایک نئے عنوان کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے اردو بی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اردو بی کا آج جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے اسم صفت، یعنی اسم صفت۔ آج ہم لوگوں نے کس کے بارے میں پڑھنا ہے؟ اسم صفت کے بارے میں۔ تو اسٹوڈنٹس کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی تعریف کے بارے میں جانیں۔ تو آئیے اب ہم اسم صفت کی تعریف پڑھتے ہیں کہ اسم صفت کیا ہوتا ہے۔ ایسا لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد، رنگ، جسامت یا حالت کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اسم صفت کی تعریف اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صفت کسے کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم لوگوں نے اسم صفت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسم کیا ہے۔ تو اسم کیا ہے؟ اسم نام کو کہتے ہیں۔ یہ نام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کا، جگہ کا، چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی شخص، جگہ، چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جگہ ہے، جگہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لاہور، ملتان، اسلام آباد، یعنی لاہور، ملتان، اسلام آباد کیا ہے؟ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ہم اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اب آگے دیکھیں شخص۔ اب اسم میں اشخاص کا نام بھی تھا، تو شخص کا کیا نیم ہے؟ اطہر، احمد، فاطمہ۔ اسی طریقے سے چیز ہے کرسی، پنکھا، پینسل۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم اسم صفت کی نشاندہی کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اسم صفت میں ہم لوگ اچھائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کسی چیز کی اچھائی ہم لوگ کس طریقے سے جان پاتے ہیں، جیسے خوبصورت، عقل مند، ذہین۔ تو اسٹوڈنٹس یہ لفظ کیا ہیں؟ یہ لفظ ہیں کسی کی اچھائی، اور ان کا استعمال جملوں میں دیکھتے ہیں۔ مثال ہے میرا بھائی عقل مند ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پر اسم صفت کیا ہے؟ یہاں پر بھائی جو کہ ہے وہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ تو بھائی کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ اچھائی کیا بیان ہو رہی ہے؟ عقل مند۔ تو اس جملے میں عقل مند ہمارے پاس اسم صفت ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم صفت میں برائی، کہ اگر کسی چیز کی برائی آ جاتی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ جھوٹ، چوری وغیرہ۔ اب اس کا جملہ دیکھیں مثال کے ذریعے، یہ بات جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ یہاں پر صفت بیان کی جا رہی، کس کی؟ بات کی، یعنی کہ بات جو کہ ہے وہ یہاں پر جھوٹ ہے۔ تو اس مثال میں اسم صفت میں جھوٹ برائی کو بیان کر رہا ہے یا برائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب آگے آپ کو اسم صفت کی اور مثال بتاتے ہیں گنتی، یعنی کہ ہم گنتی کے ذریعے کس طریقے سے اسم صفت کو جان سکیں گے۔ مثال ہے میرے پاس 2 جوتے ہیں۔ جوتے کتنے ہیں اس کے پاس؟ 2 عدد۔ تو جو 2 کا عدد ہے وہ گنتی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میرے پاس 2 جوتے ہیں، 2 اسم صفت ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں اسم صفت وزن کے لحاظ سے۔ ہم اسم صفت کو وزن کے لحاظ سے کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ میرے ابو 1 کلو آم لائے۔ میرے ابو کتنے آم لائے تھے؟ 1 کلو۔ 1 کلو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ وزن کو، اور یہ صفت بیان کر رہا ہے آم کی۔ تو میرے ابو 1 کلو آم لائے، یا اس جملے میں 1 کلو وزن کو ظاہر کر رہا ہے، وزن کی تعداد بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب اسم صفت جسامت کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسم صفت جسامت کے لحاظ سے کیسے ہے۔ میرا قد لمبا ہے۔ اب صفت یہاں پر کس کی بیان ہو رہی ہے؟ قد کی۔ اسی طریقے سے اسم صفت رنگ کے بارے میں ہے۔ مثال کیا ہے؟ میرے بال کالے ہیں۔ تو بال کیا ہیں؟ کالے۔ تو کالے جو کہ ہیں وہ رنگ کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہاں پر کالے اسم صفت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آج کا آپ کا موضوع اسم صفت اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب اسم صفت حالت کے لحاظ سے بھی دیکھیں
کہ مثال ہے گھڑی ٹوٹ گئی ہے، تو اس میں ٹوٹ جانا یہ کسی چیز کی حالت کو بیان کر رہا ہے، یعنی کہ گھڑی کا ٹوٹ جانا اسم صفت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ کو اسم صفت کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ گھر میں اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے ازبر ہو جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔